تو ہم نے بھی بہت دل سے پسند سے اس مکتب کو انتخاب کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے اگر خدا نخواستہ بالفرض محال اتفاقی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے تصادفاً اتفاقاً مذہب کو اختیار کیا تھا، بغیر سمجھے کیا تھا، تو ہم الحمدللہ سمجھ کر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور اتنا طے ہے کہ اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اس سے بہتر مکتب نہیں ہے، اس سے بہتر انداز تفکر نہیں ہے، اس سے بہتر رہنما نہیں ہے، اس سے بہتر رہنمائی کے اصول نہیں ہے. ہم بڑے ہی دھڑلے سے اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کسی سے بھی ہم مناظرے کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہم سے آ کے بات کرو، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. ہم سے آ کے بات کرو. ہم میرٹ پر بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر جینے والے لوگ ہیں. ہم قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کو جن کو مانتے ہیں قابلیت کی بنیاد پر مانتے ہیں. جس کی ایک موٹی سی مثال یہ ہے کہ حضرت آدم کو مسجود ملائکہ کس بنیاد پہ قرار دیا گیا؟ کیا سبب تھا کہ حضرت آدم فرشتوں سے افضل قرار پائے؟ وہ سبب تھا علم. علم میں حضرت آدم سبب بنا تھا. پوچھا تھا دونوں سے کہ تم بتاؤ ہاؤلاء اسماء، یہ کیا ہیں؟ تو فرشتے نہیں بتا پائے اور حضرت آدم بتا سکے. تو فوراً فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں. جب حضرت آدم کو سجدہ ہوا تو اس کا سبب کیا قرار پایا؟ علم کی فضیلت. جو زیادہ بڑا عالم ہوگا اتنا ہی صاحب فضیلت ہوگا، اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوگا. اگر قرآن کی تعلیم کی روشنی میں فضیلت علم کو حاصل ہے تو پھر بعد از پیغمبر اگر کوئی اصحاب پیغمبر میں اور امت محمدیہ میں کوئی عالم ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے. مولا نے کسی سے سوال نہیں کیا، ہمیشہ مولا کائنات سے سوال کیا گیا. علی نے کسی سے جا کے مسئلہ نہیں پوچھا، اس لیے کہ علی مسئلہ پوچھنے میں کسی سے محتاج نہیں تھے. علی کے پاس قابلیت اور علمیت اتنی زیادہ تھی کہ علی سے لوگ پوچھتے تھے، مولا علی کسی سے نہیں پوچھتے تھے. حتیٰ آپ نے دیکھا کہ شورا کی جب میٹنگ ہوئی، یعنی خلافت کے تعین، پہلا دور حکومت گزرا، دوسرے دور حکومت گزرا، جب تیسرا دور حکومت اور دور خلافت آنے لگا تو 6 رکنی ایک کمیٹی اصحاب پیغمبر کی بن گئی تھی کہ جو طے کرے گی کہ اب خلیفہ کون ہے. تو اس میں بھی مولا کائنات نے جو اپنے بارے میں استدلال کیا تھا وہ یہی کیا تھا، کیونکہ شرط لگا دی گئی تھی کہ جو قرآن، سنت اور سیرت شیخین کے اوپر عمل کرے گا وہی خلیفہ بنے گا. تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کو مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، سیرت پیغمبر کو مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اور کسی اور کی سیرت پر عمل میں تب کروں کہ جب میری سیرت ان کی سیرت سے زیادہ کم ہو یا میری سیرت سے زیادہ ان کی سیرت بہتر ہو. میں کسی اور کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ میرا عمل، میرا کردار، میری سیرت سب سے زیادہ روشن اور واضح ہے. تو یہاں مولا کائنات نے اپنی فضیلت کو بھی عنوان قرار دیا تھا اسی بنیاد پر کہ میں قابل زیادہ ہوں ان سے، میرے اندر فضیلت زیادہ ہے ان سے. علمی اعتبار سے بھی میں دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، کردار اور سیرت کے حوالے سے بھی میں دوسروں سے زیادہ مضبوط ہوں. اس لیے قاعدہ یہی ہے کہ جو زیادہ قابل ہوگا اس کی پیروی کی جائے گی، جو کم قابل ہوگا اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ پیروی کرے گا اس کی کہ جو زیادہ قابل ہوگا. یہ دلائل ہیں، یہ موٹی موٹی سی باتیں ہیں. آپ موٹی موٹی باتیں میرے محترم سننے والے اگر اپنے پاس رکھیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ ہم اگر مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں، اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اہل بیت سے زیادہ بافضیلت امت محمدیہ میں کوئی نہیں ہے. یہی ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے. اور اس کے اوپر اور بہت سارے دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں. آپ ایک مقالہ بھی اس پہ تیار کر سکتے ہیں، اس پہ اور شواہد بھی لا سکتے ہیں. مثلا آپ ہر دور امامت کے اندر جائیے کہ جس دور میں جس امام کی امامت کا دور تھا اس دور میں ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں تھا. یعنی یہ طے شدہ ہے، تمام مکاتب اسلامیہ کے بزرگوں نے لکھا ہے. مثلا امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. دیگر ائمہ کے ابھی ایسے ہی ان کے دور میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، قابلیت میں ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں تھا. یہی دلیل ہے ہمارے مکتب کی حقانیت کی. مکتب ہمارا بہترین مکتب ہے. میں کتنا بہتر ہوں، مجھے کتنا اچھا اور ہونا چاہیے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. شیعت کا موضوع علیحدہ ہے، شیعہ کا موضوع علیحدہ ہے. اسلامی تعلیمات اور ہیں، مسلمانوں کی
جو اعمال ہیں وہ علیحدہ موضوع ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ جو بہترین نظام ہے، جو بہترین مکتب ہے، جو بہترین اسکول ہے، جو بہترین سسٹم ہے، اس کے پیروکار بنیں اور بہتر پیروکار بنیں۔ جو کمزوریاں، جو خامیاں، جو نقص، جو عیب ہمارے اندر اگر پایا جاتا ہے تو ہم اسے دور کریں اور بہتر سے بہتر اپنے کردار کو پیش کر سکیں۔ یہ لب لباب ہے ہمارے مکتب کی حقانیت کی۔ البتہ اس کے اندر بہت سارے اور بھی جس کو کہہ لیں مددگار پوائنٹ ہیں، سپورٹنگ پوائنٹ اور بہت سارے بن سکتے ہیں اس بات کے اوپر، اور ان میں سے ایک جناب زہرا کی فضیلت اور جناب زہرا کا اور بی بی کی مظلومیت، بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ خود ایک عنوان ہے مکتب اہل بیت کی حقانیت کے اوپر۔ تو اس کے پاس کیونکہ علوم آل محمد کا ایک بہت عظیم ذخیرہ ہے اس مکتب کے پاس، ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، ہمارے پاس احادیث ائمہ اہل بیت ہیں، ہمارے پاس کربلا جیسی عملی ایک سیرت ہے، ہمارے پاس ائمہ اہل بیت کی قربانیاں ہیں، ہمارے پاس مظلومیت کا ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ تاریخ میں جو مکتب، جو مسلک، جو سوچ، جو سمجھ مظلوم واقع ہوئی ہے، ظلم کا نشانہ بنی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تمام وہ حقانیت کے پہلو ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو صحیح اور سالم مانتے ہیں۔ ہمارے اوپر جن باتوں کے حوالے سے اعتراض ہو سکتے ہیں وہ اعتراضات بہت ہی آسانی سے ان خطوط پر سوچنے کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ خطوط جو میں نے ابھی آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں عرض کی، ان خطوط پر جتنا ہم گہرائی میں جاتے چلے جائیں گے، سوچتے چلے جائیں گے، ہم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی انہی رستوں سے اور انہی یہی سوچ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم ان کو جوابات دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے ہاں فلاں کام ہوتا ہے، آپ کے ہاں فلاں انداز اپنایا جاتا ہے، آپ کے ہاں فلاں کام کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اسی انداز سے، بہتر انداز سے اس کو جواب دے سکتے ہیں۔